تمام احباب کو، تمام سننے دیکھنے والوں کو 2021 کی آمد کی بہت ساری مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سامعین، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے دو کیفیات رکھی ہیں، ایک خوشی اور ایک غم۔ کہ میں کوئی مفسر یا مفکر نہیں ہوں، بس اپنے چند خیالات کا اظہار کرتے ہوئے چند چیزوں سے خبردار کرنے کے لیے اور چند چیزوں کی مبارکباد دینے کے لیے میں حاضر ہوں۔ ایک طویل عرصے سے میں ایک بیماری کاٹ رہا ہوں جو کہ الحمدللہ کرونا کی شکل میں تو نہیں ہے، لیکن جسمانی بیماری ہے، قلبی بیماری ہے۔ تو ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کی اس رات کے توسط سے آپ تک یہ پہنچا سکوں پیغام۔ حضرت، اللہ رب العزت کا کروڑ شکر ہے کہ اس کرونا جیسی لعنت زدہ بیماری، بلکہ توق زدہ بیماری سے ہم محفوظ رہے۔ لیکن انتہائی عجیب طریقے سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے افسوس کے ساتھ کہ بہت سے ایسے گھر جو تباہ ہو گئے، اس بیماری میں ڈوب گئے، بہت سی مائیں اپنی گود اجاڑ بیٹھی، بہت سی خواتین بیوہ ہو گئی، بہت سے بچے یتیم ہو گئے۔ صرف پاکستان نہیں، پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں گھر تباہ و برباد ہو گئے اس بیماری کی وجہ سے۔ ایک واقعہ سناتا چلوں۔ سرکار کل عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دور مبارک میں ایک سال ایسا گزرا کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ کا ظاہری وصال ہو گیا۔ تو میرے حضور نے اس پورے سال کو عام الحزن قرار دیا، غم کا سال قرار دیا، اور میرے آقا نے اس سال کو بے حد مشکل سے گزارا۔ اسی طرح مسلمانوں کے لیے خاص طور پر اور اہل پاکستان، اہل سنت والجماعت والوں کے لیے سال 2020 بہت سے گلے شکوے چھوڑ گیا۔ گولڑا شریف، سیال شریف، چورا شریف، مفتی، بہت سے مفتیان کرام، میں تو خوف کھاتا ہوں نام لیتے وقت بھی، اور بالخصوص اس 2020 میں ہم سے ایک عظیم روحانی اور مذہبی پیشوا، ایک بحر العلوم، سمندر علم کا رکھنے والے، سچے عاشق رسول جناب علامہ خادم رضوی صاحب، وہ بھی اس ہی برس میں ہم سے رخصت ہوئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ برس ہمیں بہت سی تکلیفیں، بہت سے گلے شکوے دے کر جا رہا ہے کہ وہ ایک شعر آرٹیکل کسی کا ذہن میں آتا ہے کہ کیسا عجیب سال ہے، ایک لمحہ نہیں پرسکون، لکھ لکھ کے تھک گئے ہیں، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھ جیسے ناچیز پر بھی اسی سال میں بہت سی آزمائشیں کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ان کا سامنا کرنا پڑا، اور میرے بہت سے احباب جنہوں نے اس سال کو بڑی سختی اور مشقت کے ساتھ بڑے کڑوے گھونٹوں کو برداشت کرتے ہوئے گزارا۔ سامعین، باتیں کرتے چلو تو بہت سی ہو جاتی ہیں، مختصر میسج یہ ہے کہ اب آنے والا سال ہمارے لیے کیسا ہے یہ ہم لوگوں نے بنانا ہے۔ دیکھیے، طاقت انسانی ایسی تو نہیں ہے کہ وہ اپنی قسمت خود لکھ سکے، لیکن اپنی تقدیر خود بنا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے ہاتھ میں دعا رکھی ہے، محنت رکھی ہے، اور سورۃ النمل میں اللہ رب العزت فرماتا ہے جس چیز کی تم کوشش کرو گے تمہیں وہ عطا کی جائے گی۔ لہٰذا ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اب یہ جو سال ہے اس میں کم سے کم اتنا ضرور ہو کہ ہم لوگ اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ میرے پاس ایک طویل فہرست ہے لوگوں کی دعاؤں کی،
اس میں اکثر نام میرے پاس جو ہیں وہ یہ ہیں اس دعا کے لیے کہ سکون نہیں. دیکھیں سکون کیسے ہو؟ پوری دنیا میں سکون نہیں ہے. کہیں کرونا کی وجہ سے ابھی حرم شریف کی لائیو ویڈیو چل رہی تھی تو دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ عاشق تو لپٹ لپٹ کے کعبے کو اپنے رب سے مانگتے ہیں، لیکن اب اس کرونا کی عظیم لعنت اور وبا، اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں جیسے دنیا میں عام ہے، لیکن ظاہری تو یہی وجہ ہے ہمارے سامنے کہ کرونا کی وجہ سے وہ جو قربت ہے کعبے سے وہ ختم کر دی گئی ہے. یعنی انسانی جسم کی مساوٹ خانہ کعبہ سے وہ دور کر دی گئی ہے. دیکھیں ہمارے پاس فقط دعا کے علاوہ کچھ بھی نہیں. میرے استاد محترم اسلامیات کے جو ٹیچر تھے، میرے سر ارشد نام تھا ان کا، انتہائی نیک شریف انسان تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. وہ فرمایا کرتے تھے بیٹا اللہ نے سب کچھ انسانوں کے ہاتھ میں دی، لیکن 5 چیزوں کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا: زندگی، موت، عزت، ذلت اور رزق. اللہ رب العزت نے اس کے علاوہ ہر اختیار انسان کو دیا کہ تو استعمال کر، دیکھتے ہیں تو کیسے استعمال کرتا ہے. یہ ہمارے اوپر ہے. کئی لوگوں نے ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ بہت سے لوگوں نے اس کرونا کی وبا میں غریب گھروں میں راشن پہنچایا، کسی کی کیسے خدمت کی، کسی کی کیسے خدمت کی. دیکھیں ہم لوگوں کو اب نئے سال میں بہت سے نئے وعدے کرنے ہیں، لیکن وہ وعدے صرف کرنے نہیں ہیں، ان پر عمل بھی کرنا ہے. میں ایک سپیچ لیس سا بندہ ہوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہوتے، لیکن چند وعدے میں اپنے چینل کے توسط سے آپ سے کہوں گا کہ آپ کریں اپنے رب سے کہ یا رب کائنات ہم تجھ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ سال 2021 میں انشاءاللہ ہم اپنی مملکت پاکستان اور اپنے تمام مسلمان بھائی جہاں جہاں بھی بستے ہیں ان سب کے لیے خصوصی دعائیں کریں گے، ان کے لیے ان کی رہائی اور آزادی کی کوششیں کریں گے. یہ بھی عہد کریں کہ رب کائنات انشاءاللہ جو دکاندار حضرات ہیں وہ یہ عہد کریں کہ مولا ہم اس سال مزید جو 2 نمبری ہیں وہ نہیں کریں گے، یعنی مزید ہم ملاوٹ نہیں کریں گے، چیزیں مہنگی کر کے سیزن بنا کر نہیں بیچیں گے. یہ عہد کریں دودھ بیچنے والے حضرات کہ یا اللہ اس سال ہم ملاوٹ نہیں کریں گے، اس سال ہم خالص دودھ جو ہے وہ بیچیں گے. کتب خانے والے یہ دعا کریں، یہ نیت کریں کہ رب کائنات انشاءاللہ تیری عنایت، تیرا ساتھ، تیری مدد شامل حال رہی تو انشاءاللہ اس سال ہم کبھی اپنے آپ کو کتاب کی طرح، مطلب اس کتاب کو ردی سمجھ کر اپنے آپ کو بھی ردی نہیں کریں گے، بلکہ اس کتاب کے علم کو بانٹیں گے. کیونکہ میرے پاس کچھ ایسے طلباء ہیں جو کتاب خریدنے جاتے ہیں تو وہ کتاب کے سائز کے مطابق رقم لی جاتی ہے، لیکن ہوتا کتاب میں کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جس کتاب میں کچھ ہوتا ہے اس کی رقم اتنی ہی نہیں ہوتی ہے. جیسے کلام الہی قرآن مجید اتنا قیمتی ہے، اس کا ہدیہ ہے چند 100 روپے پہ وہ آپ کو مل جاتا ہے، لیکن اس سے پتلی اور ہلکے مٹیریل پر بنی ہوئی کتاب، کوئی انگریزی کی کتاب ہو، وہ آپ کو ہزاروں میں بھی ملے گی. تو کتب فروش یہ عہد کریں، گاڑی مالکان یہ عہد کریں مولا ہم زائد پیسے وصول نہیں کریں گے. اور خاص طور پہ میرے نوجوان بھائی جتنے ہیں، میری جتنی بہنیں ہیں، ان سے التماس ہے کہ یہ التماس ہے کہ اپنے رب سے یہ عہد کرے اس نئے سال کے فوراً پر کہ رب کائنات ہم تجھ سے عہد کرتے ہیں کہ اس موبائل جیسی لعنت سے نکل کر تھوڑی سی تیری عبادت بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرنی ہے. اور میں بھی آج آپ سب کے سامنے اللہ رب العزت کو حاضر ناظر جان کر یہ عہد کرتا ہوں مالک باقی زندگی جتنی گزاری ہے وہ گزر گئی، اس پر افسوس کے علاوہ کچھ نہیں کیا جا سکتا، لیکن آنے والی زندگی، آنے والے سال میں تجھ سے یہ عہد کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جتنی کبھی عبادت نہیں کی نا، اس سال اب تیری عبادت کریں گے، تجھے منانے کی کوشش کریں گے، تجھے اپنے قریب کرنے کی کوشش کریں گے. تو ہمارے قریب ہے، ہم خود تیرے قریب ہونے کی کوشش کریں گے. دیکھیے اللہ تعالیٰ سے نیک اور اچھی امیدیں ہی رکھی جا سکتی ہیں. میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا بہت سے لوگوں کا، میں نام بھی لینا چاہوں گا لیکن نام کسی ایک کا بھی رہ گیا تو دل شکنی ہے، دل آزاری ہے.
بالخصوص میں اپنی فیملی کا اور ان لوگوں کا شکریہ ضرور ادا کروں گا جن لوگوں نے میری اس بیماری میں میرا ساتھ دیا. مجھے کرونا نہیں ہوا تھا الحمدللہ، لیکن جسمانی بیماری کچھ ڈپریشن کی وجہ سے ہو گئی تھی مجھے، جس میں الحمدللہ بے حد افاقہ ہے، بے حد الحمدللہ علی کل حال افاقہ ہے. تو میں آپ سب سے التماس کروں گا، جس طرح آپ نے مجھے اس بیماری کے دنوں میں دعاؤں میں یاد رکھا، آپ سے التماس ہے کہ اپنے اس ناچیز اور غریب بھائی کو اپنے باقی دنوں میں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کی نالین پاک کی دھول کا صدقہ ہم مجھ سمیت تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے. اور اپنے اس 2020 کے اوپر افسوس کرنے کی بجائے اب 2021 میں ہم نے جو مہربانیاں کرنی ہیں، جو ہم نے نیک اعمال کرنے ہیں، ان کا خیال کیجیے. ایک شیڈول بنا لیں کہ ہم نے اس دن یہ معاملات کرنے ہیں. اس دعا کے ساتھ میں اپنے اس پیغام کو اختتام کا موڑ دے رہا ہوں کہ یا بار الہ، جتنے بھی احباب ہم سب کو محبتیں دیتے ہیں، ہم سب کی دعائیں سنتے ہیں، مالک پروردگار ہم سب کو وقت دیتے ہیں، جتنے لوگ مجھ سے وقت لے کر محفل پہ بلاتے ہیں، جتنے لوگ جس طرح سے مجھ سے تیرے جس سے بھی پیار کرتے ہیں مولا، کبھی مولا پاک ان کی ہر نیک اور جائز دعا کو پورا فرما، ان کی کبھی کوئی نیک اور جائز دعا رد نہ کرنا. وہ کہتے ہیں خدا کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں. لیکن میں کچھ دن پہلے ایک آرٹیکل نظر سے گزرا تو اس میں بہت خوبصورت جملہ لکھا تھا کہ خدا نہ جلدی کرتا ہے نہ دیر کرتا ہے، جب صحیح وقت ہوتا ہے خدا تب کام کر دیتا ہے. تو انشاءاللہ صحیح وقت پر انشاءاللہ ملک پاکستان سمیت تمام دنیا کے عالم اسلام کے حالات ٹھیک ہوں گے. اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ میں اگلی بار ذرا تیاری سے بات کروں گا. مجھے پتہ ہے کہ کچھ غلطیاں ہو گئی، کچھ تقاضا بیماری کا بھی ہے، اور آج جمعرات تھی، تو جو کل کا دن گزرا جمعرات کا دن تھا، تو ہمارے گھر میں ہر جمعرات کو بزم محمد مصطفیٰ ہوتی ہے، تو اس کی تھکاوٹ بھی ہے کافی ساری. تو میں انشاءاللہ تیاری کے ساتھ بات کروں گا. جو مجھ سے کوتاہی ہوئی، کیونکہ پہلی بار ہے، تجربہ نہیں ہے ان چیزوں کا، لیکن یہ بس کچھ محلے والوں کی، کچھ چاہنے والوں کی خواہش تھی کہ آپ یوٹیوب پر اپنے چینل پر ہم لوگوں تک اپنی آواز پہنچایا کریں. تو میں نے کہا چلیے اس طرح بھی کوشش کر کے دیکھتا ہوں کیسی ویڈیو بنی ہے. ایک اور ضروری بات کہ یہ چینل میرا ذاتی ہے، یہ جس پر آپ اس وقت مجھے سن رہے ہیں، محمد عبدالصمد سیفی کے نام سے چینل ہے. محمد عبدالصمد سیفی کے نام سے، محمد لازمی لکھیے گا تو یہ چینل میرا آپ کے سامنے آ جائے گا. اور اس کو آپ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں. اور آپ جو چاہتے ہیں ہم سے، جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں، آپ ہمیں کمنٹس کے ذریعے یہ بتائیں، کمنٹس کے ذریعے بتائیں یا جیسے میسج کے ذریعے بتائیں کہ آپ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. کیونکہ ہم نے تو اس چینل کو فقط میلاد اور نعت خوانی، بزم ادب کے حوالے سے بنایا ہے کہ کچھ لوگوں کی آوازیں آپ تک پہنچائی جا سکیں. انشاءاللہ صرف میں ہی نہیں پڑھوں گا، اور بھی بہت سے خوبصورت آوازیں ہیں جو آپ تک پہنچا کریں گے اس چینل کے توسط سے. تو آپ اپنی ایکسپیکٹیشنز بھی ہم تک پہنچائیں تو انشاءاللہ ہم ان پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں گے. میرا چھوٹا بھائی محمد اسامہ، وہ انشاءاللہ اس کو خود لیڈ کرے گا. مجھے خیر اتنی زیادہ تو سمجھ نہیں ہے ان چیزوں کی، لیکن جتنی ہے میں خود بھی ان چیزوں میں ساتھ دوں گا. اور ایک یہ جو لوگو آپ کو نظر آ رہا ہے، ایک یہ چینل ہے ہمارا مین چینل، سوچ ٹی وی پاکستان. یوٹیوب پر بھی ہے، فیس بک پر بھی ہے، سوچ ٹی وی پاکستان، SOCH، سوچ ٹی وی پاکستان. انشاءاللہ یہ گرین کلر کا اسی طرح کا لوگو ہے. تو یہ چینل بھی لازمی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ آپ کو اس چینل پر بہت سی آپ کی زندگی کے گزارنے کے لمحات میں آسانیوں والی ویڈیوز ملیں گی. نعت خوانی کی بھی ویڈیوز ہیں، محافل کی بھی ویڈیوز ہیں. ہمارے پیر مرشد حضرت سائیں غلام حسین قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے، اور بانڈ شریف جو اسٹوڈیو ہے ہمارا، وہاں سے ہم لوگ خود اس چیز کے لیے سفر بھی کرتے ہیں. ملک بیرون ملک تک سے ہم اس چینل کے لیے ویڈیوز اور پیغامات اکٹھے کرتے ہیں آپ کے لیے. بہت ساری اس میں علمی اور تصوف کے حوالے سے، فقہ کے حوالے سے آپ کو سلسلہ عالیہ قلندریہ کے جتنے بھی معاملات ہیں اس کے حوالے سے بہت سی اچھی ویڈیوز ملے گی. اصحاب کے متعلق علمی اور روحانی گفتگو آپ کو اس چینل پر ملے گی. ہمارے اس چینل کے مین جو اینکر پرسن جناب محمد سید عرفان الحسنی شاہ صاحب،
میرے سینئر، وہ آپ کو انشاءاللہ ان کی بہت سی ویڈیوز، میری اپنی بھی ذاتی کچھ انٹرویوز کی بھی ویڈیوز پڑی ہیں، زیارات کربلا وغیرہ کی ویڈیوز اس میں موجود ہیں، نعت خوانی کی ویڈیوز میں ملیں گی۔ ایک وہ بھی چینل ہے سوچ ٹی وی پاکستان، اور ایک اور چینل خصوصی طور پر جس کا میں کہنا چاہوں گا، بانٹ شریف آفیشل، BANTH، BANTH، بانٹ شریف آفیشل۔ یہ ہمارے دربار عالیہ بانٹ شریف کے نام سے یہ چینل ہے، اس میں گنبد والا لوگو ہے بڑا خوبصورت سا، آپ اس کو بھی لازمی، جو لوگ میری نعتیں سننا چاہتے ہیں وہ اچھے گرافکس کے ساتھ، ہمارے صاحبزادہ محمد سائیں جمال صاحب، آپ کا وہ چینل ہے، اور الحمدللہ وہ بانڈ شریف سے اور لاہور سے اس کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اس کو مینٹین کرتے ہیں۔ اس میں بھی میری بہت سی نعتیں آپ کو مل جائیں گی، اور میرے ساتھ ساتھ بہت سے ثنا خواں حضرات کی آپ کو اس میں نعتیں ملیں گی، اچھے منتخب کلام ملیں گے آپ کو۔